آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے اسلامی ملک کے صدر کے بارے میں جس کو پنجرے میں قید کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ مسلم دنیا کا یہ عظیم لیڈر جب عدالت میں آتا تو ایسے لگتا جیسے کسی جنگلی جانور کو پنجرے میں قید کر کے جج کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلم ملک کا یہ سربراہ 5 سال تک جیل کی کاڑ کوٹری میں رہا اور آخر کار جب آخری بار اس لیڈر کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ایک تقریر کے فوراً بعد یہ عدالت کی دہلیز پر گر پڑا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ لیڈر مصر کا صدر محمد مرسی تھا۔ اس کی موت عدالت میں کیوں واقع ہوئی اور اس کی حکومت کو جرنیلوں نے کیوں ہٹایا تھا؟ محمد مرسی مصر کے منتخب ہونے والے واحد جمہوری صدر تھے۔ یہ ایسے صدر تھے جو انقلاب کے نتیجے میں اقتدار میں آئے تھے اور انقلاب کی وجہ سے ہی اقتدار سے رخصت بھی ہوئے تھے۔ انہیں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا جس کی وجہ سے ان کو صدارت ملی اور محض 1 لاکھ لوگوں کے دوبارہ احتجاج کی وجہ سے ان کو صدارت سے رخصت ہونا پڑا۔ انہیں فوج نے صدارت سے ہٹایا۔ جس جرنیل نے محمد مرسی کو عہدے سے ہٹایا تھا وہ انتہائی غیر معروف تھا اور اس کے باوجود مرسی نے اس جرنیل کو وزیر دفاع بنایا۔ اس جرنیل نے بعد میں ان کے ساتھ وہ کام کیا جو ضیاء الحق نے بھٹو اور پرویز مشرف نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا۔ ضیاء الحق اور مشرف دونوں جونیئر جرنیل تھے، لیکن نواز شریف اور بھٹو نے کئی جرنیلوں کو چھوڑ کر انہیں آرمی چیف بنایا اور آخر یہی ان کے اقتدار سے بے دخلی اور طویل مارشاء اللہ کی وجہ بنے۔ اس طرح جنرل عبدالفتاح سیسی ایسے جرنیل تھے جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنے محسن محمد مرسی کو نہ صرف اقتدار سے نکالا بلکہ انہیں جیل کی کال کوٹڑی میں بھی قید کر دیا۔ محمد مرسی نے جب صدارت کا حلف اٹھایا تو اس وقت انہوں نے بھرے مجمع کے سامنے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے اور کہا، یہ دیکھو میں نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی۔ عہدہ صدارت سنبھالتے ہی ان کا پہلا قدم خود کو مصر میں آئین میں خود کو بالا تر کرنا اور عدالت سے بھی بالا تر کرنا اور اپنے فیصلوں اور قوانین کو چیلنج کرنے پر پابندی عائد کرنا تھا۔ انہوں نے مسلح افواج کی سپریم کونسل کے غیر معروف رکن عبدالفتاح السیسی کو اپنا سینئر دفاع مقرر کیا، وزیر دفاع مقرر کیا، اور انہوں نے مصر کا آئین تیار کرنے کے لیے مصر کے مذہب پرست لوگوں کو منتخب کیا۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مصر کے مذہب پرست لوگ تھے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری اور ان میں بے چینی بڑھنے لگی۔ مرسی کو سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہی مصر کے اصل حکمران ہیں۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی بہت سی بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ مرسی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ ایک غیر منظم گروہ تمارد کی جانب سے شروع کیا گیا تھا۔ مرسی کی حکومت کے خلاف کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ تمارد کی فنڈنگ کرتا تھا اور مصر کے خلاف سازشوں کو کامیاب بناتا۔ آخر کار 3 جولائی 2013 کو فوج نے مرسی کا تختہ الٹ دیا اور انہیں منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ یہ کئی مہینوں تک لاپتہ رہے اور آخر کار نومبر ایک مقدمے کی سماعت کے دوران انہیں منظر عام پر لایا گیا۔ پہلی پیشی کے دوران عدالت میں سخت بدنظمی دیکھنے کو ملی۔ مرسی آئے تو عدالت میں چلا کر کہا کہ وہ اب بھی مصر کے قانونی صدر ہیں۔ صحافی اور وکلاء نہ صرف مرسی کے خلاف سخت نعرے بازی کر رہے تھے بلکہ ان کے نعروں میں ایک نعرہ یہ بھی شامل تھا کہ انشاءاللہ مرسی کو پھانسی ہوگی۔ اب اس کے بعد عدالتوں سے صدر مرسی کو ایک کے بعد ایک کیس میں سزائیں سنائی جانے لگی، یہاں تک کہ ایک مقدمے میں انہیں موت کی سزا بھی سنا دی گئی۔ انہیں سخت سیکیورٹی کی جیل میں رکھا جاتا، رشتہ داروں اور وکلاء کو ملنے کی اجازت نہ دی جاتی۔ 2013 سے 2019 تک مرسی کا خاندان مرسی سے عدالت میں یا جیلوں کے باہر یا جیلوں میں صرف 3 دفعہ ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا۔ 17 جون 2019 کو صدر مرسی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان پر جو الزام تھا وہ ملک میں جاسوسی کا تھا۔ اس وقت ان کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود انہیں ساؤنڈ پروف پنجرے میں رکھا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جنگلی جانور کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہو۔
جب مرسی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے تقریباً 5 منٹ تک عدالت کی دہلیز پر تقریر کی اور وہ یہی کہتے رہے کہ وہ اب بھی مصر کے قانونی صدر ہیں۔ سخت ترین قید کے باوجود کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ سماعت کے دوران وہ اپنے پنجرے میں گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ انہیں ہسپتال لے جایا جاتا وہ مکمل طور پر دم توڑ چکے تھے۔ یوں مصر میں ہونے والا جمہوریت کا سورج مرسی کی موت کے ساتھ ہی غروب ہو گیا۔ اب وہاں فوجی ڈکٹیٹر عبدالفتاح سیسی کی حکومت ہے۔ انہوں نے مرسی کی موت سے چند روز قبل ہی ایک ریفرنڈم کے ذریعے آئین میں تبدیلی کی تھی، اور اس ترمیم کے ساتھ 2023 تک وہ مصر کے منتخب صدر ہوں گے۔ آج بھی انقلابی جمہوریت لانے والا مصر قبر میں ہے، اور انہیں ہٹانے والا فوجی ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی اقتدار میں نہیں ہے۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی کہانی جمہوریت کی مصر میں، جو مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹر نے ختم کر دی۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا پاکستان کے حالات اور مصر کے حالات کسی حد تک ملتے جلتے نہیں ہیں؟ یہ وہ کہانی ہے جو سامنے آئی ہے اور منظر عام پہ آئی ہے، بیچ میں کیا ہوا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تھینکس فار واچنگ۔